آج کا ہمارا ٹاپک اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ میں ایس ای او، اور ایس ای او اسٹینڈس فار سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ اس میں دو طرح کی ایس ای او ہوتی ہے، جو مین ہے وہ ہے آف پیج آپٹیمائزیشن اینڈ سیکنڈ ہے آن پیج آپٹیمائزیشن۔ آف پیج آپٹیمائزیشن ایس ای او ایکچولی ہے کیا؟ مطلب ہم آف پیج اور آن پیج کرتے ہیں۔ ایس ای او کس کی کرتے ہیں؟ یا تو اپنی ویب سائٹ کی کرتے ہیں، یا یوٹیوب ویڈیوز کی کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پیجز کی بھی ایس ای او ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ایس ای او ہم کرتے ہیں، اسپیشلی اپنی ویب سائٹ کی جو ایس ای او کرتے ہیں، وہ ایکچولی ہوتی ہے ہماری ویزیبلٹی اینڈ رینکنگ بڑھانے کے لیے سرچ انجن میں، کہ ہم کہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ ٹیکنیکس ہیں، میتھڈز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں ایس ای او کی، جو کہ امپلیمنٹ کرتے ہیں ہم اپنے ویب سائٹ کے اندر۔ جو ویب سائٹ کے اندر ہے وہ آن پیج آپٹیمائزیشن ہے۔ اس میں ڈفرینٹ چیزیں وہ ہم آف پیج کے بعد پڑھیں گے۔ آن پیج میں جیسے ہم ایگزامپل ہے، ہم نے امیجز کو اے ایل ٹی ٹیگ لگانے ہیں، ہم نے ہیڈنگز یوز کرنی ہے، کنٹینٹ یونیک ہونا چاہیے، ڈپلیکیٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پیج کی سپیڈ، ویب پیج کی سپیڈ، پرفارمنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از امپورٹنٹ ان آن پیج ایس ای او۔ ابھی سٹارٹ ہم آف پیج سے کریں گے۔ آف پیج ہم نے جو اپنی ویب سائٹ کی آف پیج آپٹیمائزیشن کرنی ہے، جو کہ باہر کرنی ہے، باہر مطلب اپنی ویب سائٹ سے باہر دوسری جگہوں پہ، دوسری ویب سائٹس پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایس سی او میں کچھ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، جیسے ڈی اے بولتے ہیں ڈومین اتھارٹی کو، اور پی اے بولتے ہیں پیج اتھارٹی کو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس جگہ پہ لنک بنانے لگے ہیں نا، بیک لنک بولتے ہیں اس کو ایکچولی، یعنی کہ اپنی ویب سائٹ کا لنک آپ نے کسی دوسری جگہ پہ لگانا ہے، اس کو بیک لنک بولتے ہیں۔ وہ بیک لنک جنریٹ ہو جاتا ہے اس جگہ پہ، اس پلیٹ فارم پہ جب کوئی بندہ کلک کرتا ہے سوری، تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ آتا ہے وہاں سے کلک کر کے، یعنی کہ دوسری ویب سائٹ اس ہماری ویب سائٹ کو، ہمارے پیج کو، ہمارے اسپیسیفک پیج کو یا ہمارے ہوم پیج کو ریفر کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو بیک لنک بولتے ہیں۔ اب وہ جس ویب سائٹ پہ لگا ہے اس کا ڈومین اتھارٹی جو ہے نا، وہ اگر لائک فار ایگزامپل مور دین 30 ہے، 30 سے اوپر ہے، تو وہ ایک اچھا کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر اس سے نیچے ہے تو وہ ٹھیک کاؤنٹ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے لو کوالٹی بیک لنکس ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ہائی کوالٹی بیک لنکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنے آپ ہائی کوالٹی بیک لنکس بناتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کی ویب سائٹ کے رینکنگ زیادہ ہونے کے، ویزیبلٹی زیادہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، پہلے تو ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم جو آف پیج کی ٹیکنیکس ہیں ان کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ ایک ایک ٹیکنیک کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ نے جب بھی ایس سی او پریکٹیکل لائف میں، جب آپ نے پریکٹیکل لائف میں کرنی ہے، لائک آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے کر رہے ہیں یا پھر کسی دوسرے کے لیے ایز اے ایس سی او ایکسپرٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے کیونکہ آپ کا ٹاسک ہے کہ اس ویب سائٹ کی رینکنگ آپ نے اوپر لے کے آنی ہے سرچ انجن میں، دین آپ اچھی ڈومین اتھارٹی والی سائٹس چوز کریں گے جہاں پہ آپ لنکس لگائیں گے تاکہ دوسرے کی ویب سائٹ جلدی اوپر آئے۔ اس کی ایگزامپل ہے، جیسے کہ ہم میں ویسے سمجھانے کے لیے ایگزامپل دے رہا ہوں۔ ایک بینر لگاؤ ایسی جگہ پہ، ایسے ایریے میں جہاں پہ نمبر آف پیپل کم ہے، لائک تھوڑے بہت لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، اور ایون کچھ
کچھ بیکورڈ ایریا لائک سٹی سے کہیں دور ہے اور آپ اس پہ جا کے ایک بینر لگا دیتے ہیں, ایک ایڈورٹیزمنٹ بینر وہاں پہ لگا دیتے ہیں, اور اس کی بجائے لائک فیصل آباد میں ہمارے ایک پلیس ہے الفتح, ایک پلیس ہے سینٹر پوائنٹ پلازا, برج پلازا, کوہ نور پلازا, جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں اتنے زیادہ وہ شاپنگ مالز ہیں اور لوگوں کا آنا جانا فلو بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, نمبر آف پیپل یو کین سی دیر. تو وہ ہم وہاں پہ ایک ایڈورٹیزمنٹ بینر لگائیں گے نا تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا انسٹیڈ آف دس کہ ہم کسی بیکورڈ ایریا میں لگائیں اور کسی ایسے ایریا میں ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ اس کو دیکھنے والے لوگ کم ہوں یا اس کی مطلب اتھارٹی زیادہ نہ ہو. تو یہی چیز یہاں پہ ایسے ہے کہ آپ اگر اچھی سائٹس پہ, اچھی ڈی اے سائٹس پہ اپنا بیک لنک لگاتے ہیں ویب سائٹ کا, تو وہ کمپیریٹیولی ٹو لو کوالٹی ویب سائٹس وہ بہت اچھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں خیر بھلے کم ڈی اے میں بھی لگاؤ, ہوتا وہ بیک لنک کاؤنٹ ہی ہے, اس کی اپنی ایک وقت ہوتی ہے, لیکن کمپیریٹیولی ٹو دس اس کی ہائی ڈی اے کی زیادہ ہوتی ہے. تو ابھی میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ ہمارے آف پیج کے ٹیکنیکس کیا کیا ہیں. میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آف پیج ٹیکنیکس, ٹھیک ہے, ون بائی ون میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے ہیڈنگز, پھر بعد میں ہم ان کو ون بائی ون ڈیپلی ڈسکس کریں گے کہ ہر ایک جو ہے ٹاپک اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ایس سی او is the practice of orienting your website to rank higher on a search engine results page so that you receive more traffic. Definitely جب آپ کی رینکنگ ویزیبلٹی زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس زیادہ لوگ آئیں گے اس میں سائٹ پہ. جیسے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں فار ایگزامپل جابز ان دبئی, تو یہاں پہ دیکھیں سب سے اوپر آ رہا ہے ae.indeed.com جابز ان دبئی ود سیلریز 2023. تو میں اس پہ یہ میرا اس کو آرگینک رزلٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, آرگینک یوزر. تو میں آرگینیکلی اس پہ آئی ول ریفر ٹو کلک آن دس ون دا فرسٹ رزلٹ, ٹھیک ہے. مطلب جو پہلے پیج پہ ہے زیادہ سے زیادہ میں پہلے پیج پہ آؤں گا. اگر مجھے پہلے دوسرے میں, وہ بھی ایسا بہت ریئر ان سم کیسز ہوتا ہے کہ اگر پہلے دوسرے تیسرے میں آپ کو وہ رزلٹ وہ ہیڈنگ نہ نظر آ رہی ہو جو آپ سرچ کر رہے ہیں اس کے اکارڈنگ, یا سیورل ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے فار ایگزامپل یہ اوپن کیا اور یہاں پہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی فار ایگزامپل, تو آپ پھر واپس جاتے ہیں اور پھر آپ سیکنڈ رزلٹ پہ کلک کر دیتے ہیں. تو اس وقت ae.indeed.com کی جو رینکنگ ہے وہ اس کی ورڈ پہ جابز ان دبئی پہ سب سے زیادہ ہے. سیکنڈ نمبر پہ یہ bat.com کی ہے. تو یہ کلیئر ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ٹیکنیکس ہیں آف پیج کی جو ہم نے یوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوشل بک مارکنگ. ابھی ان کے آج میں آپ کو ایک تھورلی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کی جو نا وہ ڈسکرائب کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو, ایک انٹروڈکشن ہے ہر چیز کا. تو یہ دیکھیں, ان اے سوشل بک مارکنگ سسٹم یوزر سیو لنکس ٹو ویب پیجز. یوزرس کیا کرتے ہیں, وہ سیو کرتے ہیں ویب پیجز کے لنکس دیٹ دے وانٹ ٹو ریمبر اینڈ اور شیئر. These bookmarks are usually public and can be saved privately, shared only with specific people or groups, shared only inside certain networks or another combination of people and private domains. آپ اس کو پبلکلی بھی شیئر کر سکتے ہیں, آپ اس کو پرائیویٹلی بھی شیئر کر سکتے ہیں, آپ اس کو اسپیسیفک نمبر آف پیپل اینڈ گروپس ان کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں, اور ایون آپ اس کو اونلی انسائڈ سم اسپیسیفک سرٹن نیٹورکس بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں, یا پھر کمبینیشن کر سکتے ہیں کچھ پبلک اور کچھ پرائیویٹ ڈومینس کا. تو اس میں ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں,
لنکس شیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو یہاں پہ لکھا ہے لنکس سیو کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. سیکنڈ میتھڈ ہمارا ہے ڈائریکٹری سبمیشن, ٹھیک ہے. پہلے دور میں ڈائریکٹریز ہوتی تھی, فون ڈائریکٹریز, آپ کو شاید نالج میں ہو, وہ ہے نا ایک ڈائریکٹری ہوتی تھی پوری, ایک بک لیٹ ایک ٹائپ بنی ہوتی تھی, اس میں لوگ دیکھتے تھے پورے پاکستان میں سے کسی کا فون نمبر, سب کی ڈیٹیلز آ رہی ہوتی تھیں کہ یہ فون نمبر فلاں بندے کے نام پہ, یہ فون نمبر فلاں بندے کے نام پہ, تو ہر فون نمبر کی ڈیٹیل لکھی ہوتی تھی, وہ فون ڈائریکٹری ہوتی تھی. اسی طرح ویب ڈائریکٹری ہوتی ہے, تو اگر آپ یہاں پہ سرچ کرو لائک ڈائریکٹری سبمیشن ان ایس سی او, تو ڈائریکٹری سبمیشن از اے پروسیسنگ آف سبمٹنگ یور ویب سائٹ URL ٹو ویریس ویب ڈائریکٹریز. سیم چیز, اس میں فون نمبر سبمٹ ہوتا تھا اور وہ ایک پیج پہ پرنٹ ہوتی تھی. اس میں آپ ویب ڈائریکٹریز پہ سبمٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کا URL ود دا ایم آف بلڈنگ بیک لنکس. جو وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بیک لنکس بلڈ کرنا ہے. ود دا ایم آف بلڈنگ بیک لنکس دز انکریزنگ بزنس گروتھ. تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ بیک لنکس بلڈ ہوں, اور جو کہ اس طرح سے کیا انکریز کریں گے, گروتھ آف یور بزنس. دس از دی آف پیج SEO ٹیکنیک. دیکھیں یہ بھی آ گیا, کیونکہ ہم آف پیج SEO ٹیکنیکس ان کو ڈسکس کر رہے ہیں. یوز ٹو جنریٹ آؤٹ سائڈر لنکس فار یور ویب سائٹ. تو آپ آؤٹ سائڈ آف یور ویب سائٹ آپ لنکس جنریٹ کرتے ہیں, اور ادھر سے آپ کے جب بیک لنکس انکریز ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس ڈیفینیٹلی گروتھ کرتا ہے, کیونکہ آپ کی ویزیبلٹی, آپ کی رینکنگ ویب سائٹ کی سرچ انجن میں بڑھتی ہے. مطلب یہ ویب سائٹ ہے میری learneasycode.com. اب اس پہ دیکھو لوگ HTML سیکھ سکتے ہیں, CSS, Bootstrap, JavaScript, Visual Studio Code, پھر کورسز ہیں لائک فوٹوشاپ, Illustrator, WordPress, بگ کامرس, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ. تو لوگ یہاں اب ان کی ورڈ سے ریلیٹڈ میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی لرن HTML سرچ کرے یا لرن ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ یا فوٹوشاپ کورس, اس کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں تو میری ویب سائٹ اوپر آئے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, اس میری ویب سائٹ کے ان ویب سائٹس پہ دوسری باہر کی ویب سائٹس جو کہ ڈائریکٹری سبمیشن الاؤ کرتی ہیں, ہم وہاں پہ اپنا بیک لنک بلڈ کرتے ہیں. تو یہ سیکنڈ میتھڈ ہو گیا ڈائریکٹری سبمیشن. پھر ہے آرٹیکل سبمیشن. آرٹیکل سبمیشن ہے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا آرٹیکل سبمٹ کرتے ہیں جو اپنے ویب سائٹ سے ریلیٹڈ. لائک میرا پروگرامنگ لینگویجز ہیں, تو میں ایک پروگرامنگ لینگویجز پہ ایک آرٹیکل لکھ دوں گا ایک ایسی ویب سائٹ پہ جو کہ آرٹیکل سبمیشن الاؤ کرتی ہیں. دیکھیں, آرٹیکل سبمیشن ریفرز ٹو این آف پیج SEO ٹیکنیک. اچھا, پھر article submission refers to an off-page SEO technique in which you write an article. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں آن تھرڈ پارٹی ویب سائٹ. آف پیج کی SEO کی ٹیکنیک ہے, اور آپ اس میں تھرڈ پارٹی ویب سائٹ پہ جا کے اپنا آرٹیکل سبمٹ کرتے ہیں. اٹ از اے میتھڈ بائی وچ یو رائٹ آرٹیکلز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو یور بزنس. یہ ہو گیا, یہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ. تو میرے بزنس سے یہاں پہ پروگرامنگ لینگویجز سے ریلیٹڈ میں آرٹیکل لکھوں گا اینڈ ایڈ دیم ٹو دی فیمس آرٹیکل سبمیشن ڈائریکٹریز. جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو وہ ساتھ میں ہمیں الاؤ کریں گے کہ ہم اپنا وہاں پہ ایک بیک لنک, ایک یا دو بیک لنک بھی لگا سکتے ہیں. تو ہمارا ایک تو آرٹیکل بھی سبمٹ ہو جائے گا اور ہمیں بیک لنک بھی مل جائے گا. جب بیک لنک ملے گا ہماری ویب سائٹ کو تو وہ ڈیفینیٹلی ہماری سرچ انجن رینکنگ اس کو انکریز کرے گا. پھر اس سے نیکسٹ میتھڈ ہے دس از کالڈ کلاسیفائڈ سبمیشن. کلاسیفائڈ سبمیشن میں کچھ کلاسیفائڈ سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو بیک لنکس بھی بنانے دیتی ہیں, اور کچھ آپ کو ڈائریکٹ فون پہ بھی آپ اپنی سروسز یا جو بھی آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کو آپ مطلب تھرو فون بھی آپ اپنا بزنس گروتھ کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے, جیسے فار ایگزامپل OLX ایک سائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو OLX پہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈفرینٹ ایڈز ہیں. ایک کلاسیفائڈ سائٹ ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں پراپرٹی فار سیل, موبائلز, الیکٹرانکس اینڈ ہوم اپلائنسز, بائکس. تو
تو یہ جو ہیں یہ ان جگہوں پہ آپ کوئی بھی آپ کو چیز پسند ہے، یہ دیکھیں ₹75,000 کا یہ، تو دیکھیں میں اس کو یہاں سے شو فون نمبر کر کے اس کو کال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کال کر کے مجھے یہ صحیح لگے گا پروڈکٹ تو میں پرچیز کر لوں گا. تو اس نے بھی اپنا بزنس گروتھ کیا یوزنگ کلاسیفائڈ سائٹ. تو OLX از ون آف دی موسٹ پاپولر فیمس کلاسیفائڈ سبمیشن سائٹس. پھر ہمارے پاس ہے لائک کویسچن اینڈ آنسرز. جیسے بہت فیمس ایک سائٹ ہے Quora.com، ٹھیک ہے، تو Quora.com آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے سبمیشن کر سکیں آنسر. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں از این افیکٹو SEO اسٹریٹجی. کویشچن اینڈ آنسر سبمیشن از این افیکٹو SEO اسٹریٹجی دیٹ کین ڈرائیو ٹریفک ٹو یور ویب سائٹ وائل optimizing your content for search engines. Essentially, question and answers involves the process of answering user queries. اس میں آپ آنسرز کرتے ہیں لوگوں کے کویشچنس کو اور ساتھ آپ اپنا بیک لنک لگا دیتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے Web 2.0. Web 2.0 بھی آرٹیکل سبمیشن سے ریلیٹڈ ہے. Web 2.0 اینڈ گیسٹ پوسٹنگ، یہ دونوں جو ہے نا، Web 2.0 میں ہم بلاگ بناتے ہیں اور اس میں بھی آرٹیکل لکھ کے سبمٹ کرتے ہیں. گیسٹ پوسٹنگ میں بھی ہم گیسٹ پوسٹنگ ایز اے گیسٹ پوسٹ کرتے ہیں، آرٹیکل پبلش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ہو گیا گیسٹ پوسٹنگ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور ہیں، لائک میں آپ کو بتاتا ہوں. امیج سبمیشن ہے، PDF سبمیشن ہے اور PPT سبمیشن ہے. اچھا، یہ تینوں کیا ہیں؟ امیج سبمیشن میں آپ ایک اپنا امیج بناتے ہیں اپنے بزنس کا، اور ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے امیج سبمٹ کرتے ہیں، لائک پنٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. پنٹرسٹ ایک بہت بڑی سائٹ ہے امیج سبمیشن کی. تو ہم وہاں پہ ہمیں ساتھ URL ہم بیک لنک ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اپنے بزنس کا ایک PDF فائل بنا کے اس کو بھی ڈفرینٹ PDF سبمیشن سائٹس پہ سبمٹ کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمیں بیک لنک دے دیتے ہیں. اسی طرح PPT سبمیشن، PPT یا پاور پوائنٹ فائلز ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہم بنا کے سبمٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس انفوگرافک ہوتے ہیں. انفوگرافک سبمیشن یہ ہوتا ہے وہ کہ جی آپ نے مطلب انفوگرافک بنایا. انفوگرافک بھی پکچر کی طرح نا ویژول اینیمیٹڈ ذرا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا کافی وہ اس کے جو بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے وہ جو بنتا ہے، اس میں آپ اپنے بزنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. وہ بنا کے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ انفوگرافک سائٹس پہ. اسی طرح ہمارے پاس ہے ایونٹ سبمیشن ہے، پوڈ کاسٹ سبمیشن ہے. ایونٹ سبمیشن، پوڈ کاسٹ سبمیشن. اگر ہم کچھ ایونٹ ہمارے کچھ ہونے والا ہے بزنس میں ریلیٹڈ، کچھ نیا پروڈکٹ لانچ کرنے والے ہیں یا کچھ نیا کورس لانچ کرنے والے ہیں، نہ کچھ نئی سروس لانچ کرنے والے ہیں، اس کے بارے میں ایک ایونٹ جنریٹ کر کے اس کے ساتھ بھی ہم اس ایونٹ کا جو ویب سائٹ پہ لنک بنایا وہ ہم ایز اے بیک لنک اس کو بنا سکتے ہیں. اسی طرح اگر کچھ پوڈ کاسٹ از گوئنگ ٹو ہیلڈ تو اس کو بھی ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس ہوتا ہے لوکل بزنس لسٹنگ. ہمارے لوکل بزنس لسٹنگ سائٹس ہوتی ہیں بہت زیادہ، ان میں ہم جا کے لائک فیصل آباد کی ہے تو فیصل آباد میں ہم فیصل آباد کی سائٹس پہ ہم کرتے ہیں. مطلب فیصل آباد کی جو بزنس کی سائٹس ہیں نا، ان پہ جا کے ہم اپنا ایڈ لگاتے ہیں تو وہ پھر ایڈ وہاں پہ شو ہو جاتا ہے بزنس سائٹس پہ. اچھا، اور اس سے نیکسٹ ہے، ایک منٹ ہولڈ کریے گا.
لوکل بزنس لسٹنگ بھی ہو گیا، اور پھر ہمارا ہے پریس ریلیز بھی ہوتا ہے. پریس ریلیز میں بھی ہم پریس ریلیز سے ریلیٹڈ ایک جو سبمیشن کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں بیک لنک مل جاتا ہے، اور یہ بھی بہت اسٹرانگ آف پیج ایس ای او ٹیکنیک ہے. پھر ہمارے پاس ہے ویڈیو سبمیشن. ویڈیو سبمیشن میں ہم یوٹیوب، ڈیلی موشن، ویمیو، بہت فیمس سائٹس ہیں جن پہ جا کے ہم بیک لنکس ڈسکرپشنز میں لگا سکتے ہیں. تو اس میں جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم بیک لنک اس ویب سائٹ کا، اس اسپیسیفک پیج کا وہ لگا دیتے ہیں، جس سے اس کی رینکنگ ڈیفینیٹلی انکریز ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے فورم سبمیشن. فورمز، بہت سارے فورمز بنے ہیں ریلیٹڈ ٹو اینی ٹاپک، لائک ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کالج، یونیورسٹیز، پھر ریئل اسٹیٹ، اور ہر چیز سے ریلیٹڈ فورمز بنے ہیں. ان فورمز پہ جا کے آپ پوسٹ کرتے ہیں، لائک ڈفرینٹ تھریڈز بنے ہوتے ہیں، ان پہ جا کے آپ پوسٹ کرتے ہیں، رپلائی کرتے ہیں، یا خود کے تھریڈ بنا لیتے ہیں. تو ان پہ جا کے بھی آپ کچھ اپنے بزنس کا انٹروڈکشن کروانا ہو، ایز اے سگنیچر بھی بیک لنک یوز ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں کریں گے. تو لاسٹ میں ہمارے پاس ہے پنگ سبمیشن. پنگ سبمیشن ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے ہم بیک لنکس بناتے ہیں نا، ان کو ہم پنگ سبمیشن ویب سائٹس پہ سبمٹ کرتے ہیں، جو کہ سرچ انجنس کو نوٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ بیک لنکس بنے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر جتنا جلدی سرچ انجنس کو نوٹیفائی ہوتا ہے، اتنا جلدی ہماری رینکنگ اوپر آتی ہے. تو آج ہم نے ایک انٹروڈکٹری لیکچر کر لیا ایس سی او کے متعلق، جس میں ہم نے پڑھ لیا کہ ایس سی او کیا ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اس کی کتنی مین دو ٹیکنیکس ہیں، آف پیج اور آن پیج. آف پیج ٹیکنیکس کی جتنی آگے سبسیڈریز ہیں، جتنے اس کے آگے وہ کہہ لیں اسٹریٹجیز، میتھڈز یا ٹیکنیکس ہیں، وہ میں نے آپ کو ان کے ہیڈنگز، ٹائٹل بتا دیے، اور وہ ون بائی ون ہم کریں گے. ٹھیک ہے. آن پیج ایس سی او میں بھی جو اس کی ٹیکنیکس ہیں، ان کے بھی ڈفرینٹ طریقے ہیں. وہ جب آن پیج ایس سی او اسٹارٹ کریں گے، وہ پھر میں آپ کو ان کے ہیڈنگز بتا دوں گا کہ ہم نے لائک اے ایل ٹی ٹیگز یوز کرنے ہیں، اور ہیڈنگز یوز کرنی ہے، H2 H1. پھر ہم نے میٹا ڈسکرپشن یوز کرنی ہے، میٹا ٹیگز یوز کرنے ہیں، اور یو آر ایل جو ہے وہ یوزر فرینڈلی، ایس سی او فرینڈلی ہونا چاہیے، اور امیجز رسپانسو ہونے چاہیے، ویب سائٹ رسپانسو ہونی چاہیے، ویب سائٹ کا پیج سپیڈ، پرفارمنس، سیکیورٹی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹھیک ہونی چاہیے. وہ آن پیج ایس ای او، وہ بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے، کیونکہ ابھی ہم آف پیج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے آف پیج کی ساری چیزیں بتا دی ہیں. اور جب آن پیج سٹارٹ کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے آن پیج میں کیا کیا ڈسکس کرنا ہے. اب کل ہم سٹارٹ کریں گے سوشل بک مارکنگ سے. کل 3-4 جتنے بھی ٹاپک ہو سکے، 2 سے 3 جتنے بھی، ایٹ لیسٹ 2، 3 یا 4 ایک دن میں ہم کریں گے ٹاپکس. تو اس طرح ہم اس کو 4-5 دن میں انشاءاللہ تعالی آف پیج ایس ای او کو بھی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ؟ یس سر. کوئی کویشچن؟ نو سر، فی الحال تو نہیں. فی الحال نہیں. ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ.